انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، عزیز دوستوں، جس میرے دوست میرے بزرگ نے انتظامیہ کے ساتھ، اس مسجد کی کمیٹی کے ساتھ یا اس محفل کے سلسلہ میں کچھ بھی تعاون کیا، یہاں تک کہ صرف مسکرا کر دیکھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کی دین و دنیا میں عافیتیں عطا فرمائے۔ بڑی محنت کی گئی اس جلسے پر، بڑے شوق اور لگن سے کیا گیا۔ خصوصاً مجھے بتایا مولانا اقبال صاحب نے، خالد اقبال صاحب نے، کہ بچوں نے بڑی محنت کی اس میں۔ کیوں جی؟ بڑی محنت کی تو یاد رکھنا، اور جن کے نام کے لیے محنت کی ہے وہ کریم ہے، کریم، اور کریم وہ ہوتا ہے جس کے لیے کیا جائے تو خالی نہیں موڑتا۔ ہم دعا کرتے ہیں مالک انہوں نے تیرے نام کے لیے جو کچھ کیا، مالک دو طریقے ہوتے ہیں دینے کے، ایک تو یہ طریقہ ہے وہاں سے عطا کر دیا جاتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے مدینہ شریف بلا کر عطا کرتا ہے۔ میرے مالک جس نے بھی کام کیا، میرے مالک اس کی دین و دنیا عافیتوں سے بھر دے، اور یہ سلسلہ بنے، تسلسل بنے۔ اس بار 6 ہیں تو کوشش کریں اگلی بار 12 ہوں، کوشش کریں اگلی بار اس سے بھی زیادہ ہوں، خود شامل ہوں، بچوں کو شامل کریں، بھائیوں کو شامل کریں، اور یقین ماننا قسم سے کہتے ہیں، اور جن کے نام کے لیے کیا جا رہا ہے کبھی نہیں خالی موڑتے، اور ان کا نام لے لیا جائے وہ تو تمہیں یار برکتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، بغیر مانگے جنہوں نے اتنا کچھ دیا، ان کے ذکر کی محفل سے جاؤ گے تو مالک کتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات معمولی رات نہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا پر نا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ 2 نظریات ہیں، ایک کے بارے میں زور دے دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کی رات، نصف شعبان کی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں عبادت کرنا دین کو معاذ اللہ بگاڑنا ہے، اس میں عبادت کرنا دین میں نئی چیزیں داخل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے روکے۔ ایک تو نظریہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا نظریہ اہل سنت کا ہے جو کہتے یہ ہیں، اور شب برات کو تو بڑی نسبت حاصل ہے، شب برات ہو نہ ہو کملی والے کا ذکر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ عافیتیں عطا فرماتا جائے گا، اور بغیر نسبت کے جن کا ذکر کیا جائے اتنا کچھ عطا ہوتا ہے، تو نسبت ہو تو کیا کچھ عطا ہوگا۔ آؤ اللہ کے محبوب کی حدیث شریف سناتا چلوں۔ میرے سامنے موجود ہے حدیث شریف کی کتاب الترغیب والترہیب، امام منذری کی۔ تہیہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ میں اس میں صحیح حدیثیں لکھوں گا، کوئی ضعیف حدیث نہیں لکھوں گا۔ یہ اس کی جلد ہے دوسری، اس کے اوپر فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے جی 373، اردو ترجمہ بھی ہے، جو ساتھی پڑھنا چاہے بعد میں آ بھی سکتا ہے۔ عن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تمہیں سرکار کا فرمان نہ سناؤں، کملی والے کا فرمان نہ سناؤں، لجپالا کا فرمان نہ سناؤں، قال یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر شعبان کی نصف میں تشریف لاتا ہے اور کرتا کیا، فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح، اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کی اس رات کو مغفرت فرما دیتا ہے، اور صرف مغفرت نہیں فرماتا تو 2 بندوں کی، جو اپنے بھائی سے حسد کرے گا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اور جو شرک کرے گا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، باقی جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے آج مانگتا جائے گا میرا مالک عطا فرماتا جائے گا، میرا مالک اس کو عطا فرمائے گا۔ آگے بھی بات،
فرماتے ہیں من حدیث ابی موسیٰ العشری والبزار والبہقی من حدیث ابی بکر الصدیق، اور اس حدیث کو مٹھا نہ سمجھنا، امیر المومنین، خلیفۃ الرسول، نائب رسول، یار غار رسول حضرت ابو بکر صدیق بھی یہی فرماتے تھے، خود حضرت ابو بکر صدیق بھی یہی فرماتے تھے۔ اچھا آپ دیکھیں اللہ کا قرآن سنتے جائیں، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور میرا ذکر تم کرتے جانا، میں اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا۔ تم نے میرا ذکر کرنا، یا اللہ کب ذکر کریں تو تو یہ ذکر کرے گا؟ عشاء میں مولا، مغرب میں، ظہر میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، پیر کو، اتوار کو، یا اللہ کس دن؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي، جس وقت بھی چاہو، چاہے صبح ہو، چاہے شام ہو، چاہے محرم ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے شب معراج ہو، چاہے شب برات ہو، تم میرا ذکر کرتے جانا، میں اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا۔ دوسری آیت بھی آئے جی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس بندے سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو روکے مسجد آنے سے، اللہ کی مسجد، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ وہاں اللہ کا ذکر کرنے کو لوگ اکٹھے ہوں۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو لوگوں کو روکے کہ اللہ کا ذکر مسجدوں میں نہیں کرنا، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور یہ چاہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، مسجدوں میں کسی رات بھی اللہ والے اللہ اللہ کرنے کے لیے نہ بیٹھے۔ اللہ فرماتا ہے أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، حالانکہ چاہیے یہ تم مسجد میں سر جھکا کر اللہ کے ڈر سے آؤ۔ یاد رکھنا میرا اعلان، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے روکے گا دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب عظیم تیار کروں گا۔ عذاب کن کو ملے گا؟ جو روکے گا، جو پھر آئے گا اس کو عذاب تو نہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولے گا نا اس پر۔ اچھا میرے ایک دوست ہیں مظہر شاہ صاحب ملتان سے، انہوں نے کچھ شاعر ہیں اس پر کچھ لکھا، کہتے ہیں تقسیم جس میں ہونی حیات و ممات ہے، تقسیم جس میں ہونی حیات و ممات ہے، بخشش کے طالبوں کو صدائے نجات ہے۔ لگ رہا سبحان اللہ کہنا سے ہمدانی صاحب نو کہنا پے گا، بخشش کے طالبوں کو صدائے نجات ہے، اور رو رو کے مانگ لو، رو رو کے رب سے مانگ لو، مظہر جو چاہیے، رو رو کے رب سے مانگ لو، مظہر جو چاہیے، ایک بار پھر سے آ گئی رحمت کی رات ہے، ایک بار پھر سے آ گئی رحمت کی رات ہے۔
معنوی سوچو، سرکار نے فرمایا اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گری فرماتا ہے اور لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سارے لوگوں کی سوائے مشرک کے اور حسد کرنے والے کے، ان دونوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سوال یہ سوچنے والا ہے کہ سرکار کو کس نے بتایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گری فرماتا ہے؟ کس نے بتایا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمایا حضور جبریل امین کے ذریعے، پھر بھی عقیدہ اہل سنت سچا ہوتا ہے۔ یارو جو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ غیب کی خبر کا علم دے سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اور بھی پتہ نہیں کتنے غیبوں کا علم عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ تو غیب کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جلوہ گری فرماتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بالغ العلا بے کمالہ دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتایا نہیں، جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ بتایا نہیں، بلکہ سرکار نے خود اپنے مشاہدہ سے اس کو دیکھ لیا۔ یہ دوسری بات بھی تو ہو سکتی ہے نا، پھر بھی ہمارا ہی عقیدہ سچا نکلتا ہے۔ یارو جو نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں موجود ہو کر، مکہ شریف میں موجود ہو کر پہلے آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ مدینہ شریف میں آج بھی جلوہ گر ہو کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کون سا امتی کہاں کس حال میں پھنسا ہے اور اس کی کیسے مشکل کشائی فرمانی ہے۔ یارو اگر نبی علیہ السلام وہ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کی قسم اللہ کے رسول یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اچھا خیر سرکار نے فرمایا دو بندوں کی مغفرت اس رات نہیں ہوگی، ایک تو مشرک، دوسرا حسد کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حسد کا کیوں فرمایا، شرک کے ساتھ ہی حسد کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے نا، وہ کسی اور سے حسد نہیں کرتا، کسی بات پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا مجھے کیوں نہیں نوازا۔ اور تو اللہ کی تقسیم پر اگر اعتراض کرے گا تو جا اللہ تعالیٰ اس رات تیری مغفرت نہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بات پر پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں مومن میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ کون سی چیزیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں مومن میں کبھی اکٹھی نہیں ہوں گی، پہلی ہے حسد، دوسرا ہے ایمان۔ جس میں ایمان ہوگا اس میں حسد کوئی نہیں، اور جس میں حسد ہوگا اس میں ایمان کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں آنے والا جنتی ہوگا۔ سرکار یہاں پر بیٹھ کر بتا رہے ہیں کون جنتی ہوگا اور کون نہیں۔ فرمایا آنے والا جنتی ہوگا۔
ایک انصاری صحابی آئے, وضو کیا تھا اور آئے, سرکار نے اگلے دن فرمایا آنے والا جنتی ہوگا, پھر وہی آئے. سرکار نے پھر ایک دن فرمایا آنے والا جنتی ہوگا, پھر وہی آئے. صحابی کہتے ہیں میرے دل میں بڑا آیا, جا کے دیکھوں تو صحیح ہے کون جس کو بار بار جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کون جس کو بار بار جنتی کہا جا رہا ہے. میں کسی بہانے سے نا اس کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا 3 دن کے لیے میں تیرے گھر رک سکتا ہوں؟ عرب پہلے بڑے مہمان نواز, اور انصار تو وہ تھے مکہ سے ہجرت کرنے والے, سب کو پناہ دے دی. تو پھر ایک صحابی کیا تھے, انہوں نے اپنے گھر ان کو رہنے کی اجازت دی. جب اجازت دی نا, انہوں نے 3 دن دیکھا کوئی خاص عبادت نہیں, فرض پورے کر رہے ہیں, کچھ نفل پڑھ لیتے ہیں, اچھا اخلاق ہے, سارے معاملات ہیں. میں بڑا حیران تھا کہ ان کو ہی جنت کی بشارت کیوں دی جا رہی ہے. میں نے 3 دن دیکھے, جب تیسرا دن آنے لگا نا تو پھر دیکھا کہ وہ, میں نے پوچھ لیا کیونکہ 3 دن کی اجازت تھی, میں نے جانا تھا 3 دن کے بعد. میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول نے آپ کی طرف اشارہ کر کے بار بار یہ کہا یہ بندہ جنتی, یہ بندہ جنتی, یہ بندہ جنتی. یار آپ کیسے جنتی ہو گئے مجھے تو بتائیں, آپ نے کون سا عمل کیا؟ سوچنے لگے, کہنے لگے یار میرے ذہن میں تو کوئی نہیں, میں نے کون سا عمل کیا ہو. خیر چلنے لگے, مڑ کر دوبارہ کہا اے اللہ کے رسول کے صحابی, ہاں میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دی. یارو کسی سے حسد نہ کرنا, کسی سے جلنا مت, کسی سے سڑنا مت, کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم سے سڑنا ہے. تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری جنت پر راضی ہو جائے گا. دوسری بات بھی بڑے مزے کی ہے, سن لیں. اچھا یہ کسی کے حسد ہونا میرے دل میں, اگر اللہ نہ کرے کسی کا حسد ہو, دیکھنے سے معلوم ہو جائے گا. میں آپ کے دلوں میں دیکھوں پتہ چل جائے گا یہ اس سے حسد کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے, نہیں. لیکن نبی علیہ السلام وہ ذات ہے یار جس کے دل کی طرف دیکھ لیں بتا دیتے ہیں اور یہ بندہ حاسد ہے یا مومن. اور یار جو نبی علیہ السلام اتنا کچھ بتا سکتے ہیں, یار انہوں نے پتہ نہیں کتنا علم رکھا ہوگا. خیر ایک حدیث اس پہ سنتے جائیں. سرکار نے فرمایا میرا منہ اس طرف ہوتا ہے, میرا چہرہ اس طرف ہوتا ہے, نماز تمہیں پڑھا رہا ہوتا ہوں, رکوع کر رہا ہوتا ہوں, سجدے کر رہا ہوتا ہوں, لیکن میری نگاہیں تمہارے رکوع بھی دیکھتی ہیں, دلوں کی حالت کو بھی دیکھتی ہیں, تمہارے رکوع بھی دیکھتی ہیں, تمہارے خشوع بھی دیکھتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ رات مکمل مغفرت کی ہے, سراپا مغفرت کی, اسی پر کچھ باتیں عرض کروں گا. دعا کرو نا اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے توبہ پتہ ہے اللہ کو کون سی قبول ہے, کون سی توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی الذین للذین انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون. کچھ لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کھاتے پر لکھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر فرض کر لی. یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اور وہ لوگ جو گناہ کر لیں, انجانے میں گناہ ہو جائے, پھر دور نہ بھاگیں, اللہ کے قریب ہو جائیں, مسجد میں آئے, سر سجدے میں رکھ کر کہہ دیں یا اللہ مجھے معاف فرما. مالک فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا. مالک فرماتا ہے ان کی توبہ میں نے اپنے ذمے پر فرض کر لی. یہ جب بھی مجھ سے معافی مانگیں گے میں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
آگے فرمایا پتہ ہے کن لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، پھر بھی گناہ کریں گے، اس پر پکے رہیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں ان کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ ان لوگوں کا حال پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، کوڑے لے کر سامنے، درے لے کر سامنے، جب یہ وقت آتا ہے تو پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قال انی تبت الآن، یا اللہ اب ہمیں معافی دے دے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے نہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جس بات میں اب تم مرے اسی میں رہو گے، تم زندگی میں توبہ کرتے، میں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا۔ کب تک توبہ قبول ہے؟ جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں، اس وقت تک توبہ قبول ہے۔ ایک بندہ تھا حج کو جاتا تھا، ہر سال حج کو جانا۔ ایک نوجوان کو شوق ہوا کہ دیکھوں جاتا کہاں ہے، پیچھے پیچھے چلا۔ اب حاجی نے کہا نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک، جواب آیا لا لبیک لا لبیک لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ نوجوان نے ایک سال پیچھا کیا، یہی آواز ہے، دوسرے سال پیچھا کیا، یہی آواز ہے۔ نوجوان پوچھنے لگا بزرگوں دسو اگر ہر سال یہی آواز آتی ہے تو کیوں آتے ہو بار بار؟ اب بزرگ بھی کہنے لگے مجھے تو دوسرا در بتا دے جو معاف کرنے والا ہو، میں تیرے ساتھ وہاں چلوں، اگر گناہوں کی بخشش یہیں سے ہوگی تو میں بھی یہیں آتا رہوں گا جب تک میرے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ غیب سے فوری آواز آئی او حاجی تیرا یہ بھی حج قبول ہو گیا، پچھلے سارے حج قبول ہو گئے۔ اور کوئی مانگنے والا تو ہو، اچھا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی بڑا چودھری پنڈ کا کہے نا مانگ لے جو مانگنا، فٹ مانگ دیں یار بہت کچھ ملے گا۔ اور یار یہ ہے دنیا کے چودھری، یہ ہے دنیا کے ایم پی اے، یہ ہے دنیا کے ایم این اے، اور کتنے گناہ ہوں گے تمہارے، تم معافی مانگتے جاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے، مانگنا تمہارا کام ہوگا، بخشش کرنا اللہ کا کام ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یہ فرما اگر ہم معافی مانگیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ توبہ سے مالک ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ ارشاد فرمایا، 3 چیزیں سنتے جائیے توبہ سے ملے گا کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، جو بندہ اس ظلم کے بعد جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا توبہ کرے گا، وَأَصْلَحَ اور اچھے کام کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو وہ جان لے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، توبہ کرنا اس کا کام ہوگا، اس کی مغفرت کرنا اللہ کا کام ہوگا۔ یا اللہ صرف یہی ملے گا؟ یا اللہ صرف مغفرت ہوگی گناہوں کی؟ فرمایا اور کیا چاہیے؟ سنتے جانا اللہ کا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اور کچھ اور بھی مانگنے والوں مانگتے جاؤ، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور میں نے معاف بھی کر دیا، توبہ کرنے والوں جنت بھی لیتے جانا۔ صرف معافی نہیں بدلے میں جنت بھی تم کو دوں گا۔ یا اللہ کوئی تیجی شے بھی ہے؟ فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ فرقان آیت نمبر 7،
مالک فرماتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو بندہ توبہ کرے گا، نیک کام کرے گا، جنت بھی دوں گا، مغفرت بھی کروں گا، جتنے گناہ وہ کر چکا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جتنے گناہ اس نے کیے سب کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا۔ دیکھو بندہ نیکی کرے نا، گناہ کرے، کتنے گناہوں کا گناہ؟ ایک گناہ کا گناہ، نیکی کرے تو 10 نیکیوں جتنی نیکیاں بھی عطا ملتی ہیں، اور فرمایا توبہ تم کرو، جتنے ماضی میں گناہ کیے ہوں گے میں اللہ تعالیٰ سب کو نیکیوں میں تبدیل فرماؤں گا۔ شاعر کہتا ہے عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے موجہ مارن، میں جے مکالے۔ یا اللہ تیرا فضل ہی چاہیے، تیرا فضل ہوگا انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ مالک عدل کے ذریعے نہ فرمانا، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مصطفیٰ بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گا۔ ایک بندہ قیامت کے دن بڑی نیکیاں تھی اس کی، حدیث شریف میں آیا ہے بڑا مان تھا اس کو اپنی نیکیوں پر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو جنتی ہے، چلا جا، میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا فرمائی۔ کہنے لگا یا اللہ نہ، جنت ایسے نہیں، ساری زندگی میں نے تیری عبادت کی، دل میں ریاکاری نہیں آنے دی، مالک عدل کے ساتھ جنت دے مجھے، عدل کے ساتھ، فضل کے ساتھ نہیں، پورا حساب کتاب لے، پورا حساب کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت خوب، آنکھ کا نور نکالا، فرمایا دے اس کا حساب۔ ساری نیکیاں تول لی گئیں، ساری زندگی کے عمل تول لیے گئے، صرف ایک آنکھ کی اور نور کا حساب نہیں دیا جا سکا۔ ساری زندگی کے عمل ایک طرف، یار ساری زندگی کے عمل ایک آنکھ کے نور کا حساب نہیں دے سکی۔ یار جب اس کی نہیں دے سکی، ہم تو بڑے گندے گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب عدل کا تقاضا یہ ہے اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، یا اللہ ہمیں اپنا فضل دیوی، یا اللہ ہم عدل کے تقاضے نہیں کرتے۔ مولا قیامت کا دن آوے، مولا قبر کا جب دن آئے، قبر میں نے بھی جانا ہے، اندھیری رات ہوگی، کوئی روشنی وہاں نہیں ہوگی، میرے مالک اس دن اپنا فضل کرتا جائیں اور ہم سب کی مغفرت فرماتا جائیں۔ مالک عدل کا تقاضا نہیں کرتے، مالک فضل چاہتے ہیں، تیرا فضل ہوا یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ پھر کہنا مل کے عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے موجہ مارن، میں جے مکالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے توبہ کرو گے تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہارے کھاتے میں لکھ دوں گا۔ اور یا اللہ کیا کچھ ملے گا؟ اللہ کا قرآن سنتے جانا، کوئی قصے کہانیاں نہیں، اور کوئی ہیر رانجھا نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن ہے۔ سورۃ مائدہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں سے سوال کیجئے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، لوگوں کو ہو کیا گیا؟ لوگ اپنے اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ لوگ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ میرے سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اور واقعی تم مغفرت طلب کرنا تمہارا کام ہوگا، تمہاری مغفرت کرنا میں اللہ کا کام ہوگا، تمہاری توبہ کو بھی قبول فرماؤں گا۔ جمعے میں یہ قصہ بیان ہوا، حدیث بیان ہوئی، ایک بندے نے 100 بندوں کا قتل کیا تھا، 99 بندے مارے تھے اس نے،
99 بندے دل میں آیا ایک دن توبہ کر لوں شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور تو نے کتنا ظلم کیا۔ ایک دن نا بندے سے دوست سے کہنے لگا معافی ہو جائے گی، اس نے کہا ہو جائے گی، جا فلاں مولوی کے پاس ہو جائے گی۔ گیا مولوی صاحب کے پاس، بنی اسرائیل کا تھا، مولوی صاحب مغفرت ہو جائے گی تو ہو جائے گی، کیتا کی بس کوئی 99 بندے مارے۔ او تیرا پلا ہوئے 99 بندے مارے تو، اللہ معاف کرے، کسے دی بخشش ہوئے نہ ہوئے تیری نہیں ہوتی، تو پکا جہنمی ہوئے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پکی جہنم ہے؟ جی پکی جہنم، چلو سینچری تے پوری کریے۔ مولوی بھی کھا گئے۔ اب 100 بندے اس نے مار دی۔ آج کا دور نہیں تھا کہ بندوق سے مارے ہوں یا بم سے مارے ہوں، پکڑ پکڑ کے 100 بندوں کو، لیکن پھر بھی دل میں نہ تڑکی، کیا ہوگا، مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، کیا کروں گا۔ دوسرے دوست کے پاس گیا، اس نے کہا کن کے پاس چلا گیا؟ اور خشکوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ والوں کے پاس جا، مغفرت لے کے دیں گے تجھے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اللہ والے ملیں گے کہاں؟ بنی اسرائیل چلا، وہ بیت المقدس چلا جا، وہاں تجھے اللہ والے ملیں گے جو تیری توبہ کو قبول کریں گے، معافی لے کے دیں گے اللہ سے۔ چلا بڑی تڑپ کے ساتھ، زندگی نے وفا نہ کی، درمیان میں رستے کے مر گیا۔ جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں نے آ کے کہا بندہ ساڈا سانو دو۔ جنت والوں نے کہا ساڈا بندہ سانو دیو، دوزخ والوں نے کہا ساڈا بندہ سانو دیو۔ جنت والوں نے، دوزخ والوں نے کہا دیکھا نہیں 100 بندوں کا قاتل ہے، ایک مولوی بھی کھادا ان نے، 100 بندے مارے اس نے۔ اور جنت والوں نے کہا ٹھیک ہے تم ماضی دیکھ رہے ہو، اے نہیں دیکھتے جا کدھر رہا سی، اور اس کو جنت لے کے جانا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا تھا بندے کو کہاں جانا ہے، پہلے بتا کے بھیجتا کہ کس نے کہاں جانا ہے، لیکن مقصد تھا اللہ والوں کی شانوں کا ظہور کروانا، اس لیے دونوں جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں جھگڑو نہ، تم یہ دیکھتے جاؤ اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کی طرف نہیں آیا، بس توبہ دل میں تڑپ تھی توبہ کی، وہ جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف۔ تم یہ دیکھ لو یہ ماضی کے زیادہ قریب ہے، گناہوں کے زیادہ قریب ہے، یا اللہ والوں کے زیادہ قریب ہے؟ لو فرشتوں ناپ لو زمین دونوں طرف سے، اگر یہ بستی سے زیادہ قریب ہوا اس کو جہنم میں لے جانا، لیکن اللہ والوں کے قریب ہوا تو جنت میں لے جانا۔ یہاں فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، وہاں حکم ربی ہوا، زمین یہاں سے سکڑ جا، وہاں سے پھیل جا، یہ اللہ والوں کے زیادہ قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا، اور جو بندہ میری توبہ کے آئے گا تو صحیح، اور جو بندہ کوشش کرے گا میں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، دوسری جگہ فرمایا ما غرک بربک الکریم، انسان کو کیا ہو گیا، اپنے کریم رب سے منہ موڑ بیٹھا، کریم رب سے منہ موڑ بیٹھا۔ اس نے کتنا کچھ تجھے عطا کیا، اس نے دیکھنا جسم بغیر قیمت کے ادا کیا نا تجھے، ماں باپ نہیں دیے تجھے، سر کے اوپر چھت نہیں دی، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، پھر جانور کتنے، تجھے جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، صحیح سلامت بنایا، کوئی عیب نہیں رکھا، بچوں کی دولتیں دیں، پھر تجھے ماں باپ کی دولت دی، بہن بھائیوں کی دولت دی، گھر دیا، سب سے بڑھ کر مسلمان پیدا کیا اور مسلمانوں میں اہل سنت میں پیدا کیا، اور تجھے اتنی نوازیاں دی، کرم نوازیاں کی۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے کریم رب سے تیرا منہ موڑ دیا، اور کریم رب کو چھوڑ کر دنیا میں تو کیوں لگ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، لوگوں کو کیا ہو گیا، مجھ سے توبہ نہیں کرتے، مجھ سے بخشش نہیں مانتے، واللہ غفور الرحیم، ان کو پتہ نہیں پوری کائنات میں میرے سے بڑھ کر غفور کوئی نہیں اور میرے سے بڑھ کر رحیم بھی کوئی نہیں۔ میں تمہارے گناہوں کی بخشش بھی کروں گا، معافی بھی دوں گا، لیکن بات صرف اتنی ہے میرے در پر
پر آنا تمہارا کام ہوگا، جنت دینا میں اللہ کا کام ہوگا۔ شیطان نے نا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کر سجدہ آدم علیہ السلام کو، ابا واستکبر، اکڑ گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کرنے لگا، وہ تھا ہی کافر، مردود تھا وہ۔ ہم نے کہا فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، دفع ہو جا، تو مردود ہے، اللہ والوں کا حیا نہیں کیا، تو نے میرا حکم نہیں ماننا، نکل جا۔ پھر اب اس نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے تو مجھے نکال رہا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھ تا صبح قیامت تک مجھے اگر تو نے زندگی دی، فرمایا جا زندگی دی تجھے، کہنے لگا میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، تیرے بندے کو دوسری طرف لگاتا جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان اگر یہ تیرا چیلنج ہے، میں اللہ کو اپنی عزت کی قسم تا صبح قیامت جو بندہ معافی مانگتا جائے گا، تیرے شکار میں آ کر معافی مانگتا جائے گا، میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے کہیں پورا قرآن یہ ہے، کہیں نہیں فرمایا نیک بندہ وہ ہوگا جس کو جو گناہ نہیں کرے گا، کہیں نہیں کہا، پورے قرآن کو پڑھ لیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نیک بندہ گناہ نہیں کرے گا۔ یا اللہ نیک ہے کون؟ فرمایا جو گناہ کر کے میری بارگاہ میں آ جائے اس سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں۔ اچھا لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں ولی بننا کتنا مشکل ہے، ایک نسخہ بتاتا ہوں، ابھی تجربہ کر لیجئے، اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اگر آپ سارے ولی نہ بنے تو مجھے پکڑ لینا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ولی بننے کا نسخہ بتا رہا ہوں، پکا نسخہ، ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے پختہ ارادے سے توبہ کرو، یا اللہ جو کچھ ہو گیا مجھے معاف کر دے، آگے سے تیری نافرمانی نہیں کروں گا، پکے دل سے ارادہ کر لو۔ جب تک اگلا گناہ نہیں کرو گے اللہ کی قسم سارے ولی ہو یار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب گناہ معاف کر دیے، جب اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تو جیدہ گناہ کوئی نہیں، اس تو وڈا اللہ دا ولی کون ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر نیک کون؟ کوئی بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں خود اللہ تعالیٰ سے روز 70 بار استغفار کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ یار اگر نبی علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو کس کھیت کی مولی، تو کس گاؤں کا چودھری، یار تیری میری اوقات کیا، تیری میری مجال کیا، تو بھی سرکار کی بارگاہ میں آتا جا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرماتا جائے گا۔ کوئی اگلی آیت آوے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیتیں کنی ہوگی جی؟ ہاں، جنگ تبوک کے موقع پر نا جنگ ہوئی ایک تبوک کی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا چلو منافق نہیں گئے، سرکار نے فرمایا ہر کوئی جائے گا، منافق نہیں گئے۔ سرکار کے پاس آتے گئے، بعد میں جب سرکار واپس آئے سارے سرکار کو کہتے جی میں تے اس وجہ تو نہیں گیا سی، میں تے فلانی جگہ مصروف تھا، میں تے فلاں کام کر رہا سا۔ سرکار سب پہ خاموشی کرتے گئے، چل ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے۔ سرکار نے کسی کو کچھ نہ کہا۔ کچھ صحابہ صرف اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے، ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ درمیان میں ایک نام ہے حضرت ابو لبابہ کا بھی، 10 بندے تھے کوئی، انہوں نے نا جب دیکھا نا شرمندگی ہوئی کہ ساتھ کیوں نہیں گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا، زور سے باندھ لیا۔ یا رسول اللہ معافی دیں گے تو چھوڑیں گے، اگر اللہ معاف کرے گا تو چھوڑیں گے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، مالک معاف کر دے۔ یہ اپنے آپ کو باندھے رکھے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اللہ تعالیٰ تم سب کو مسجد نبوی میں لے جائے، وہاں آج بھی یہ ستون موجود ہے اور مشہور ہے توبہ کا ستون کے نام سے، یہاں پر حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سرکار نے دیکھا انہوں نے باندھ لیا اپنے آپ کو، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، سرکار فجر بھی پڑھاتے ہیں، سرکار ظہر بھی پڑھاتے ہیں، سرکار عصر بھی پڑھاتے ہیں، مغرب بھی پڑھاتے ہیں، سرکار نے کوئی توجہ نہیں دی۔ حضرت ابو لبابہ کا ایک ہی کام ہوتا
टिकटिकी लगा कर वो रसूलुल्लाह के चेहरे को देखते रहते। जब ध्यान इधर होता रसूलुल्लाह भी यूं देखा करते, मेरा गुलाम किस तरह तड़प रहा है, लेकिन सोना भी तो बनाना था ना, जलाना भी तो था ना कुंदन को। सरकार ने एक दिन फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाइश करने को जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन जाकर मुस्तफ़ा को ये कह दीजिए अल्लाह ताला ने इनको मुआफ़ कर दिया, मालिक आप भी इनको मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह का कुरान बोलता है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, अब इनसे कुछ ना कुछ सदका ले लें। क्यों? इनके दिल में ये ना हो पता नहीं माफ़ी होई कि नहीं, पता नहीं सरकार अंदरों भी राज़ी होए कि नहीं, तो इनसे ना कुछ सदका ले लीजिए। और फिर करना क्या है, वो तुसी सिर्फ लेना नहीं जानते, देना भी तो जानते हो ना। वापसी में क्या देना है, तुत्तहिरुहुम, इनको पाक कर दीजिए, वतुज़क्कीहिम बिहा, और इनके दिलों में मैल को भी निकाल दीजिए। अल्लाह के रसूल सहाबा के दिलों से दिलों की मैल को भी निकालते थे और इनको पाकीज़ा भी बनाया करते थे। आगे सुनना, वसल्ले अलैहिम, और अपने महबूब के सहाबा पर अल्लाह फरमाता है सलात भी पढ़ा कीजिए। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला बनता है, सलात किस पर पढ़ी जाएगी, सिर्फ रसूलुल्लाह पर, सिर्फ फ़लाँ पर, सिर्फ फ़लाँ पर। अल्लाह का कुरान फरमाता है, महबूब प्यारे अपने सहाबा पर सलात पढ़ा कीजिए। या अल्लाह क्यों पढ़नी है, इन्ना सलातका सकनुल लहुम, क्योंकि आपका इन पर सलात पढ़ना इनके दिलों को बड़ा चैन देता है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनता भी है जानता भी है। अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा युक़बलु तौबता अन इबादिही यअख़ुज़ु सदक़ात, और तुम्हें नहीं पता अल्लाह ताला किस तरीके से अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है। यार अगर उनकी तौबा कबूल हो सकती है, ग़ुलाम भी तो हम मुनके ना, अगर उनकी तौबा कबूल हो सकती है, उन्हीं के तो हम बच्चे हैं ना यार, उनकी तौबा के सदके अल्लाह ताला हमारी भी तौबा को कबूल फरमाएगा। बस सरकार के दर से लगे रहना, तौबा मिलेगी, मिलेगी तौबा। सरकार के दर को छोड़ के जाओगे कोई तौबा नहीं कबूल होगी। इसकी एक मिसाल सुनते चलें, अचानक ज़हन में आई। एक बंदा ना रोज़ा तोड़ बैठा, रोज़ा तोड़ दिया, आ गया, हलक तू या रसूल अल्लाह, मारा गया, मर गया, या रसूल अल्लाह करम कीजिए। फरमाया होया कि मैं और मेरी बीवी ने रोज़ा रखा, प्यारे रोज़ा तोड़ बैठे। तरीका क्या था ये नहीं लिखा, खाया पिया गया या क्या हुआ, हम दोनों रोज़ा तोड़ बैठे। सरकार ने फरमाया मसला कोई नहीं, 60 रोज़े रखो। ये एक नहीं निभ्या जी 60 रखे जाएंगे, एक नहीं निभ्या 60 रख, अच्छा कोई नहीं, तो एक गर्दन गुलाम या लोंडी को आज़ाद कर दो। अल्लाह दी कसमें मेरे तो वड माड़ा ते वड्डा माड़ा ते पूरे शहर च ही कोई नहीं। सरकार ने फरमाया गल ही कोई नहीं, 60 मिसकीना नूं रोटी खुआ। जी मेरे तो माड़ा तो है ही कोई नहीं। सरकार ने फरमाया चल बैठ जा, बैठ गए। कुछ देर बाद ना खजूरों का टोकरा सरकार की बारगाह में आया। सरकार ने फरमाया बात सुन, इधर आ, ले जा, जाके गरीबों में बांट दे, मैं मुस्तफ़ा फरमाता हूँ तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा तेरा। अच्छा हमारे पास ना मुफ्ती हो, मुफ्ती आज़म हो, पूरी उम्मत इस वक्त जितनी भी उम्मत है इकट्ठी हो जाए, इनके पास 3 हल्लों के अलावा कोई नहीं। क्यों? शरीयत कड़ा साढ़े घर दी, जो सरकार ने फरमाना है वही होगा। लेकिन मुस्तफ़ा प्यारे वो हैं जिसके लिए जो चाहे जब चाहे शरीयत के कानून को बदल देते हैं। गोया मालूम ये हुआ अल्लाह ताला ने शरीयत बनाई उम्मत के लिए, दुनिया बनाई उम्मत के लिए, लेकिन इख्तियार मुस्तफ़ा को दे दिया। अब जिसके बारे जो जो चाहता है मुस्तफ़ा प्यारे वो तरमीम करता जा। मज़े
مزے کی بات ہے جب سنا نا صحابی نے، صحابی تھا نا، سرکار کو جانتا تھا، جے آکھو تے میں گھر نہ لے جا، میں نہ کھا لاں کھجوراں۔ سرکار ہنسے، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہنسے کہ پچھلے دانت نظر آئے سرکار کے۔ کسی شاعر نے کہا یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ سرکار ہنسے کیوں؟ دیکھو نا، روزہ توڑ کے آ پایا، غلطی اپنی، میں 3 طریقے دے سے کسی دے بھی نہیں آیا، پھر میں پلیوں کھجوراں دیتیاں، جا جا کے کھا لے، کسی نو ونڈ دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا، پھر کہندے جی میں کھا لاں۔ سرکار ہنسے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، خود کھا لے، میں مصطفیٰ کہتا ہوں تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ وہ بھی مسکرا کے کہتے ہوں گے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ او کوئی نوازنے والا بھی ایسا ہوگا دوسرا؟ اچھا توبہ قبول کرنی ہے تو اس در پہ آ جاؤ، تمہاری توبہ بھی اللہ قبول فرمائے گا، اعمال بھی تمہارے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اچھا جی آوے جی اگلی آیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آیت نمبر ہے جی 8، یہ سورۃ شورى پڑھی جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے تمہارے گناہ کیسے ہیں، یہ نہیں تمہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو تم نے کی نہیں تب بھی اللہ جانتا ہے، لیکن پوری کائنات میں اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تم معافی مجھ سے مانگو گے اور گناہ کر کے میری بارگاہ میں آؤ گے، میں تمہارے گناہوں کو قبول فرماؤں گا۔ ایک بندہ تھا جس کا نام بولا جاتا ہے کفل، اس نے نا ایک دفعہ عادت تھی پیسے دینے اور عورت کو خریدنا اور اس سے زنا کرنا۔ ایک دن نا ذہن میں آیا یار کتنے گناہ کرے گا، ایک دن نا اس کی یہ تو بعد کی بات ہے، روز اس نے پیسے دینے اور عورت خریدنی۔ ایک دن ایک عورت کو خریدا اس نے، عورت بڑی شرمائے، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، تجھے پیسے دیے ہیں میں نے؟ آگے سے کہنے لگی میں نا مجبوری میں کر رہی ہوں، یقین ماننا جان بوجھ کر نہیں کرتی، معاملہ ہی ایسا ہے، گھر میں بیوی، گھر میں بچے، ماں باپ بھوکے ہیں، کمانے والا کوئی ہے نہیں، دیکھ مجھے اگر تو چھوڑ دے گا نا اللہ تعالیٰ تجھ پر کرم کرے گا، تو مجھے معاف کرے گا اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اس نے کفل نے سنا نا، اندر سے آیا یار یہ اتنا آج تک سوچا ہی تو نے نہیں کہ تیری مغفرت کس کے صدقے ہوگی، تجھے توبہ کس کے صدقے ملے گی؟ دل تڑپا، کفل بھی چلا اٹھا، کہنے لگا پیسے لے جا، میں تیرے قریب نہیں آتا، رو کے کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے مالک جو گناہ ہو گیا اس کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یار اس نے کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا، اس نے زنا کیا تھا اور ایک بار نہیں کتنی بار کیا تھا، بڑا گڑ گڑا کے کہنے لگا مالک مجھے معاف کر دینا،
اچانک چلا کر یہاں اس کی جان نکلی، وہاں لوگ صبح آئے تو اس کے دروازے پر یہ لکھا ہوا نظر آیا، لوگوں نے بھی یہ دیکھا اس کے دروازے پر یہ لکھا تھا، اور یہ بندے نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یار اگر کفل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ بنی اسرائیل کا بندہ، تو بنی اسرائیل کا بندہ نہیں، تو امت مصطفیٰ کا بندہ، تو وہ ہے جس سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں، یار تیری مغفرت کیوں نہ ہوگی؟ وہ تھا بنی اسرائیل کا، اور یہاں ہے سرکار جن کے بارے ہم گج وج کے کہتے ہیں سب سے اولا سے بالا لا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجدار، ہمارا نبی تاجدار جتنی محبت تھی، ہماری توبہ بھی ضرور قبول ہوگی۔ اچھا صرف یہاں ہی نہیں، اگلی آیت ہے جی سبحان اللہ، بولی سبحان اللہ ہوگی تو دس دیو جی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل محبوب پیارے فرما دے، ان لوگوں کو جینے کا ڈھنگ سکھا دے، میری رحمت کا ذکر سنا دے۔ یا عبادی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، میرا پیغام سن لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور جو ظلم کر لیا یاد رکھنا، کبھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کروں گا۔ ایک بندہ نا بڑھاپے میں کسی نے اس کو کہا کہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ کرنا جانتا ہے۔ اس نے کہا کس منہ سے توبہ کروں، ساری زندگی اس کی نافرمانیاں کی ہیں، اب توبہ کس منہ کے ساتھ کروں؟ اس کا یہ کہنا تھا، غیب سے یہی آواز آئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور گناہ کتنے ہوں گے، تیرے گناہ کی حیثیتیں کیا ہوگی، اور رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، آگے بڑھ کر سینے سے لگا لے گی۔ ایک بندہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ گناہ بڑے کر لیے میں نے، بڑے گناہ دنیا میں کیے، پتہ نہیں معافی ہوگی کہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا کتنے گناہ؟ احد پہاڑ جتنے؟ نہیں یا رسول اللہ اس سے زیادہ بڑے گناہ۔ اچھا کتنے کیے؟ بادلوں جتنے؟ نہیں یا رسول اللہ یہ تو کچھ نہیں۔ اچھا کتنے کیے؟ آسمانوں جتنے؟ نہیں یا رسول اللہ یہ بھی کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا، جا اگر ہر چیز سے بڑے تیرے گناہ ہیں تو اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر بڑی ہے۔ تیرے گناہوں کی اللہ کی رحمت نہیں دیکھے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کا پیغام سن لو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کے بدلے تمہیں مغفرت دینا چاہتا ہے۔ اولی ہوگی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید صلاۃ و تسبیح کا بھی ٹائم قریب ہے، وہاں بھی جانا ہے قبرستان میں، تو ایک آخری آیت سنتے جائیے، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جانتے ہو تو پھر سبحان اللہ کہہ دیو یار۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنی قوم کے بارے دعا مانگی، کہنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ان تعذبہم
یا اللہ اگر تو میری قوم کو عذاب دے گا، یا اللہ اگر تو ان کو پکڑے گا، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو یا اللہ یہ تیرے بندے، تو چاہے عذاب دے چاہے پکڑے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ اگر تو ان کی مغفرت کر دے گا، ان کو معاف کر دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یا اللہ تیرے سے بڑا حکمتوں والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا دانا کوئی نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ آئی، رسول اللہ نے سر سجدے میں رکھا، آنسو نکلنے شروع ہوئے، نکلتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا چھوڑ سدرہ کے دفتر، چھوڑ عرش کے دفتر، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے پوچھ تو صحیح ان آنسوؤں کی وجہ کیا بنی۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبریل امین آئے، سرکار نے فرمایا حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، یا اللہ اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے، لیکن اگر تو بخش دے گا تو یا اللہ تو حکمتوں والا، تو دانائی والا، مولا میری امت پر بھی اوکھا ویلا آئے گا، میرے مالک میری امت کی بھی مغفرت فرما دینا۔ سرکار نے فرمایا، حضرت جبریل امین نے جواب دیا، اللہ فرماتا ہے آپ کی رحمت آپ کی امت کے بارے اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہ کرے گا، بلکہ جو جو آپ کہتے جائیں گے، ڈیمانڈ کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ساری پوری فرما دے گا۔ کیا ہوگا کیا قیامت کے دن پتہ ہے؟ سرکار جب معراج پر گئے نا، معراج پر سبحان اللہ، علماء نے بات کو لکھا، علماء کہتے ہیں پہلے شب معراج کو بھی غالباً یہ بات سنائی تھی، جب سرکار گئے نا شب معراج پر، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے تو نہیں جا سکتا میں، پر سڑ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا اچھا، مختصراً آج نا ایک وقت آیا تھا میرے ابا ابراہیم پر، یاد ہے ان کو نمرود نے پھینکا تھا آگ کے اندر، تو گیا تھا اور جا کے کہا تھا پیارے ابراہیم کسی چیز کی ضرورت ہے تو بولیے۔ آج میں مصطفیٰ اپنے باپ کا احسان اتار رہا ہوں، جبریل پیارے بول تجھے کیا چاہیے، میں مصطفیٰ تجھے عطا کروں گا۔ حضرت جبریل امین بھی پھر فرشتے سرکار کو جانتے تھے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب آپ کی امت آئے گی نا، اللہ تعالیٰ نے پل صراط کو بنایا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، یا رسول اللہ پل صراط جب آئے گی مجھے اجازت دے دیجئے جب آپ کی امت پل صراط پر چڑھے گی، نیچے میں اپنے نوری 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 پروں کو رکھ دوں تاکہ آپ کی امت پل صراط کو گزر جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل پیارے جا، میں نے تجھ کو اجازت دی، تو پر رکھ نہیں، جب میری امت گزر جائے اپنے پروں کو وہاں سے اٹھا لینا۔ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ ہمارے گندے پاؤں جبریل علیہ السلام کے پروں پر پڑیں گے، وہ تو رحمت والا ہے نا، مولا گستاخی ہوگی، مولا جبریل علیہ السلام کو پتہ نہ چلے اور ہم وجد کرتے سارا پل صراط پار کر جائیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کو اجازت دی، سرکار نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا، میں سجدے میں گروں گا، سجدے میں گر کے میں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کروں گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یا اللہ میری امت جہاں جہاں بھی ہو میرے مالک سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب پیارے ایسے نہیں، جا دوزخ کے کنارے پر چلا جا، تجھے جون سا مومن وہاں لگے اتنے بندوں کو نکال لا۔ سرکار فرماتے ہیں میں جاؤں گا، جا کے اپنے بندوں کو نکال کر جنت میں لاؤں گا، پھر میں کہوں گا یا اللہ ابھی بھی بندے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جا پھر جا اپنے بندوں کو نکال کے جنت میں لے جا، میں پھر کہوں گا یا اللہ بندے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو مصطفیٰ پیارے جا اس کو نکالتا جا، بازو پکڑ کر جنت میں لے جا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن،
خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ یار جو بندہ آج کی رات سرکار کے در پر آ کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ یار آج کے دن یہ مانگ لو، جب سرکار اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اچھا ایک بات سوچو، جو گناہ کیے ہیں یاد ہیں؟ بولو، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد، ہر بندے کو پتہ ہے کیا کیا کرتوت کری بیٹھا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، نامہ اعمال بھی لکھا جا رہا ہے، تو یا اللہ قبر میں ہی فیصلہ فرما دیتا، پتہ چل جاتا کون کیسا ہے۔ اچھا چلو حشر میں اٹھے، حشر میں مولا فیصلہ فرما دیتا، پہلے انتظار کروایا، انتظار کروا کر پھر سرکار نے شفاعت کی، پھر نامہ اعمال تولا گیا، حوض کوثر بھی ملا، پھر پل صراط بھی ہوا۔ یا اللہ اس سارے کی حکمت کیا تھی؟ سیدھا فیصلہ فرماتا، کون انکاری کون ہے تیرے آگے، فیصلہ فرماتا۔ شاعر نے کہا پتہ ہے کیوں فیصلہ نہیں ہوا؟ کیونکہ اس دن کا مقصد پتہ ہے کیا تھا؟ ہے فقط اتنا سبب انعقاد بزم محشر کا، سبحان اللہ، ہے فقط اتنا سبب انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ اوہ حشر منایا ہی اس لیے گیا، اوہ حشر کا مقام اس لیے سجایا گیا تاکہ پتہ چل جائے اوہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حبیب خدا کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ ہے فقط اتنا سبب انعقاد بزم محشر کا، ہے فقط اتنا سبب انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت کلوز کر دے جائیے جی، بس ایک آخری گل ذہن چ آ گئی، وعدہ آخری آیت کا تھا، ایک اور سن لو گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گناہ کر لو تو بڑی بات نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اگر گناہ کر لو، فکر نہ کرنا، ٹینشن نہ لینا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جانا، آ کر میرے مصطفیٰ سے معافی مانگ لینا، میرا مصطفیٰ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ اس کو معاف کر دینا، میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک بندہ آیا سرکار کی بارگاہ میں مدینہ شریف، تفسیر معرف القرآن اٹھا کے دیکھیے، دیوبندی عالم لکھتے ہیں، تفسیر معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا، سرکار کی بارگاہ میں آیا نا تو پوچھا سرکار کدھر ہیں؟ جواب ملا سرکار تو فوت ہو گئے، ان کو تو قبر میں گئے 3 دن ہو چکے ہیں۔ تو رونے لگا،
رو کر قبر رسول میں رونے لگا، چیخنے لگا، چیخ چیخ کر کہنے لگا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ یا رسول اللہ میں تو آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا تھا، یا رسول اللہ معافی لے دیجئے، بڑے گناہ کر بیٹھا، یا زبان حال سے یہی کہنے لگا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا، کرم کر دیجئے، نظر کر دیجئے، عنایت پھیر دیجئے، روتا روتا چلا گیا واپس، ساتھ ہی بیٹھے تھے ہمت مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب گیا نا عربی واپس گیا، آنکھیں بند ہوئی، قسمت جا گئی، اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا پیارے علی جا کر اس کو کہہ دیجئے میں نے سفارش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یار اگر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے کل قیامت کے دن جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یار اللہ کی قسم ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی، تو کیوں نہ کہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، تو پھر بڑی محبت سے کیوں نہ کہ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اچھا اسی پر اختتام کروں گا، ایک وعدہ کیجئے، پچھلی شب برات میں ہمارے ساتھ کئی ایسے بندے تھے جو اس بار ہمارے ساتھ نہیں، اللہ کو پیارے ہو، بڑے بندے تھے، کہیں دور کیا مثال دینی، میرے دادا جان حضور امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد صاحب پچھلی شب برات پہ ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کئی ایسے ساتھی ہوں گے، یہاں ایک نمازی تھے اچانک فوت ہو گئے، کئی ایسے بندے پچھلے سال تھے ہمارے ساتھ، اس سال کوئی نہیں، اگلے سال پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں اگلے سال کیا معاملہ ہوگا، تو ایک پکی نیت کیجئے، ایک ایسا گناہ جو آپ کے عام روٹین میں ہو، مطلب کئیوں کو نا جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے، کئیوں کو نماز چھوڑنے کی عادت، کئی بات بات پہ گالی دے دیتے ہیں، کئی غصہ بہت ہو جاتے ہیں، ہر بندے کے پیڑے کم ہیں، اور بتانے کی ضرورت نہیں، ہر بندے میں ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا ہے، آپ میں پتہ ہے آپ میں کیا ہے۔ وعدہ کیجئے آج کی محفل میں آنے کا کوئی فائدہ تو ہو نہ ہمیں، ہم یہ پکی نیت کیجئے کریں گے، یا اللہ اس سال شب برات کے موقع پر ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں مولا یہ گناہ پورے سال نہیں کریں گے، چھوڑیں گے یہ گناہ، آج ہولی ہوگی، وعدہ کرتے ہیں جی، ایک ایسا گناہ ضرور چھوڑیں گے، ضرور ایسا چھوڑیں گے، اور دوسری بات ایک ایسی نیکی بھی ضرور کریں گے، روز کریں گے، چاہے ایک دفعہ یہ روٹین بنا لو، روز ایک دفعہ کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، روٹین بنا لیجئے، چھوٹے سے چھوٹا کام جس کا گواہ کسی کو نہیں بنانا، اللہ ہوگا جس کا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کا دن آئے گا نا جب یارو زبانیں بند ہو جائیں گی، یہی چیزیں گواہی دے گی، دل گواہی دے گا، زبان گواہی دے گی، آنکھ گواہی دیں گے، زبان بند ہو جائے گی، دل گواہی دے گا، دماغ گواہی دے گا، قدم گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے۔ ایک ایسا کام ہم نے ایسا ضرور کرنا ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو،
ایک گناہ چھوڑنا ہے اور ایک نیکی کرنی ہے. چاہے روز کے 5 روپے صدقہ دے دو, چاہے روز کا 1 دفعہ درود شریف پڑھ لو, کوئی اوکھا کم جے. وعدہ کرتے ہیں جی آواز ہولی ہو گئی انشاءاللہ. یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما. میرے مالک جو کچھ غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, میرے مالک سب کو درگزر فرما. ہم تیرے حضور آج بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں مالک کبھی آگے سے ایسے کام نہیں کریں گے جو تجھے تکلیف دیں گے. اور میرے مالک تیری بارگاہ میں بھی ہم کرتے ہیں مالک ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے, ایسا بنا دے جیسا تیرے محبوب کو پسند ہے. مالک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.